اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر سیدنا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا کہ وہ بھی جلاتا اور مارتا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بونچکا رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فلما تبين له
قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر، یا اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، اللہ تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو دیکھ کہ اللہ ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ اب کالذی کا عطف پہلے واقعے پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا۔ وہ شخص کون تھا؟ اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ مشہور سیدنا عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جس کے بعد صحابہ و تابعین قائل ہیں، واللہ علم۔ اس سے پہلے کہ واقعہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اور نمرود میں صانع یعنی باری تعالیٰ کا اثبات تھا، اور اس دوسرے واقعے میں اللہ کی قدرت احیاء موتی کا اثبات ہے کہ جس اللہ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، وہی اللہ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو 1000 سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ شخص مذکور مرا تھا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا، اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر وہ یہاں کل آیا تھا تو 1 دن گزر گیا ہے، اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، جبکہ واقعہ یہ تھا کہ اس کی موت پر 100 سال گزر چکے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، فرمایا کہ کیا آپ کو ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا کہ 4 پرند لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ احیاء موتی کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ یہ 4 پرندے کون کون سے تھے؟ مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن ناموں کی تعیین کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے، بس یہ 4 مختلف پرندے تھے۔ فَسُرْهُنَّ کے ایک معنی عَمِلْهُنَّ کیے گئے ہیں، یعنی ان کو ہلا لے، مانوس کر لے، تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان لے کہ یہ وہی پرندے ہیں اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔ اس معنی کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ثُمَّ قَطِّعْهُنَّ، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے، محذوف ماننا پڑے گا۔ دوسری معنی قَطِعْهُنَّ، ٹکڑے ٹکڑے کر لے کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں کچھ محذوف مانے بغیر معنی واضح ہو جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم ملا کر رکھ دیں، پھر آواز دیں تو وہ زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض جدید و قدیم مفسرین نے جو صحابہ و تابعین کی تفسیر اور سلف کے منہج و مسلک کو اہمیت نہیں دیتے، فَسُرْهُنَّ کا ترجمہ صرف ہلا لے کیا ہے، اور ان کے ٹکڑے کرنے اور پہاڑوں پر ان کے اجزاء بکھیرنے اور پھر اللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ تفسیر صحیح نہیں، اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ کر دکھانے کا سوال جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ حالانکہ اس واقعے کے ذکر سے مقصود اللہ کی صفت احیاء موتی اور اس کی قدرت کاملہ کا اثبات ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ نحن احق بالشق من ابراہیم، یعنی ہم ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شک کے حقدار ہیں، بحوالہ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک کیا لہٰذا ہمیں ان سے زیادہ شک کرنے کا حق پہنچتا ہے، بلکہ مطلب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے شک کی نفی ہے، یعنی سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے احیاء موتی کے مسئلے میں شک نہیں کیا، اگر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہوتا تو ہم یقیناً شک کرنے میں ان سے زیادہ حقدار ہوتے۔